پچھلی کچھ نشستوں میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت رکھنا، جہاں ایک طرف انسان کا فطری جذبہ ہے تو دوسری طرف دین اسلام میں بھی یہ ایک قابل تعریف چیز ہے۔ وطن سے محبت رکھنا قابل تعریف ہے دین اسلام میں، یہ پیغمبروں کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنے شہر مکہ سے بھی محبت تھی، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کو مدینہ منورہ سے بھی محبت تھی۔ اس موضوع پر ہم بات کر چکے اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پاکستان ایک ایسی نعمت ہے جس پہ ہر مسلمان کو اللہ کے حضور شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ کا یہ احسان ماننا چاہیے اور اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ وطن سے محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور وطن سے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں تو اس جملے کا ہم سے کیا تقاضا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وطن سے محبت کا اظہار یہ محض کھوکھلے نعروں کا نام نہیں ہے کہ ایک دن منا لیا جسے جشن آزادی کا نام دے دیا۔ محض ایک دن میں کھوکھلے نعرے لگا کے یا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، جیسے ہمارے بہت سے نوجوان 14 اگست کے دن کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں، اودھم مچانا اور الٹے سیدھے طریقے سے موٹر سائیکلیں چلانا، باجے بجانا، یہ کوئی وطن سے محبت نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے کہ اس قسم کی جو حرکتیں ہمارے ہاں کی جاتی ہیں یہ وطن سے محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے اور یہ جہالت ہے۔ وطن سے محبت نہ تو کھوکھلے نعروں کا نام ہے، نہ ہی کوئی مختلف جگہوں پہ جمع ہو کر ہلڑ بازی کا نام وطن سے محبت ہے۔ کچھ لوگ ادھر جمع ہو گئے، کچھ ادھر جمع ہو گئے، ہلڑ بازی کر لی، شور شرابہ کر لیا، یہ وطن سے محبت کا اظہار ہرگز نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جہالت ہے اور یہ پاگل پن ہے۔ تو پھر وطن سے محبت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، آزادی کی نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کل بھی میں نے اس موضوع پر تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ آزاد ہونا، آزاد فضاؤں میں سانس لینا، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ جیسے اگر ایک آدمی کو کبھی بھوک ہی نہ لگی ہو، ہلکی سی طلب ہوئی، کچھ کھا لیا، پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کھا لیا، کبھی بھوک نہ لگی ہو تو اسے کھانے کی اہمیت اور لذت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی اس نے اپنے آپ کو پیاس نہ لگنے دی ہو تو اسے پانی کی اہمیت کا، اس کی قدر کا احساس کیسے ہوگا؟ تو چونکہ الحمدللہ ہم نے کبھی غلامی نہیں دیکھی، کسی کے ماتحت رہ کے، کسی کی غلامی میں رہ کے جینا نہیں دیکھا، تو ہمیں آزادی کی نعمت کا احساس ہی نہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آزاد فضا میں سانس لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آزادی کی نعمت پر، آزاد ملک کے آزاد شہری ہونے کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ وطن سے محبت کا ایک آسان مطلب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وطن سے محبت کا ایک بالکل آسان مطلب، اس موضوع پہ لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے کہ دیانتداری سے کام لینا چاہیے، ملکی وسائل کا خیال رکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ معیشت اور تجارت کے ذریعے اپنے ملک کا نام بلند کرنا چاہیے، تعلیم و تحقیق اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں عظمتوں کے جھنڈے گاڑنے چاہیے، ہمیں ہمیشہ پاکستان کا مثبت تشخص لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ان نکات پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے یہ عرض کرتا ہوں کہ وطن سے محبت کا، پاکستان سے محبت کا آسان پیمانہ کیا ہے، آسان طریقہ کیا ہے۔ ہم صرف ایک کام کریں کہ ہم اپنے ہر ہم وطن کو، پاکستان کے ہر شہری کو اسی طرح سمجھیں جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کو سمجھتے ہیں۔ ہماری جو خیر خواہی، جو ہمدردی، جو چاہت، جو عزت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، ہم اپنے ملک کے ہر شہری کو اسی طرح سمجھیں۔ ہم یہاں لوگوں کو بہن بھائیوں کی طرح عزت دیں، احترام دیں، اور ہم اپنے وطن کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں۔ جیسے ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کی تعمیر کا، اپنے گھر کی حفاظت کا، اپنے گھر کی صفائی کا، اسی طرح ہم اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھ لیں۔ اور جس طرح ہم اپنے وسائل کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پیسوں کی، اپنی چیزوں کی، ہمارے گھر کے اندر جو سامان ہے، پیسے ہیں، جیسے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح ہم ملکی وسائل کی بھی حفاظت شروع کرتے ہیں۔ یہ آسان سا ایک پیمانہ ہے۔ ایک سرکاری ملازم ہے، سرکاری ملازم کے پاس سرکاری پیسے خرچ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ پیسے آتے ہیں جو سرکاری ملازم نے خرچ کرنے ہوتے ہیں مختلف چیزوں پر، تو وہ ان پیسوں کو خرچ کرتے ہوئے یہ سوچے کہ اگر میرے اپنے پیسے ہوتے، میں نے کسی مستری سے کام کروانا ہے یا کوئی چیز خریدنی ہے سرکاری دفتر کے لیے، اگر یہ میرے ذاتی پیسے ہوتے اور میں نے ذاتی کام کروانا ہوتا تو میرا رویہ کیا ہوتا، میں کس طریقے سے ان پیسوں کو خرچ کرتا، کس طریقے سے اس چیز کو حاصل کرتا۔ بس یہ سوچ لے، شہر کی سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، بازار ہیں، پارک ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، اس کے حوالے سے بس یہ سوچ لے کہ اگر یہ میری ذاتی چیز ہوتی، یہ میرے ذاتی گھر کا سامان ہوتا، یہ میرے ذاتی وسائل ہوتے، تو میں ان کے بارے میں میرا کیا رویہ ہوتا، میں ان چیزوں کو کیسے استعمال کرتا۔ اور جو ہم وطن ہیں، شہری ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، میل جول اور رہن سہن کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ اگر اس کی جگہ میرا بھائی ہوتا یا اس کی جگہ میری بہن ہوتی تو میرا ان کے بارے میں رویہ کیا ہوتا، برتاؤ کیا ہوتا، سلوک کیا ہوتا۔ تو یہ بڑی آسان سی مثال ہے اور بڑا آسان سا پیمانہ ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ ہمارے دل میں اپنے وطن سے کتنی محبت ہے اور ہمیں اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے۔ یہ چند پیمانے ہیں، ان پیمانوں پر ہمیں اپنے آپ کو تولنے کی ضرورت ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ اپنا گھر صاف کر لیا اور اس کے بعد سارا کوڑا باہر، گندا پانی باہر، بلکہ حد تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک پاگل پن کا شکار ہے یہ معاشرہ۔
اب کیا کرتے ہیں کہ نالیوں کے اندر کوڑا بہا دیتے ہیں، نالیوں کے اندر، نالیوں میں گٹر میں کوڑا بہا دیا یا نالوں میں کوڑا پھینک دیا کہ جی ہماری بلا سے ہمارا کوڑا تو گیا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ نالیوں کے گٹر بند ہوں گے، نالیاں بند ہوں گی، اور اس کے بعد ساری گلی کے اندر گندا پانی پھیل جائے، تعفن پھیل جائے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بس ایک مرتبہ اس کوڑے سے ہماری جان چھوٹے۔ یہ کوئی چالاکی اور ہوشیاری نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ جہالت ہے۔ یعنی ایسا معاشرہ کیسے خود کو انسانی معاشرہ کہہ سکتا ہے؟ گٹر ٹھیک کروانا ہے، پانی کا نظام ٹھیک کروانا ہے، گلی کھود دی، سڑک کھود دی، جب اپنا کام ہو گیا تو بس مٹی ڈال کے اس کو چھوڑ دیا۔ اب آنے جانے والے ایک دن میں ہزاروں لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، ایک دن میں، مہینے میں کتنے گزرے، سال میں کتنے گزرے۔ ان سب لوگوں کو جو اذیت پہنچی، جو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کتنے حج کر لے، کتنے عمرے کر لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنی محفلیں کروا لے، کیسے ازالہ کر سکتا ہے اس تکلیف کا جو اس کی وجہ سے لوگوں کو پہنچ رہی ہے؟ سرکاری وسائل ضائع کر دیے، گیس چوری کی، بجلی چوری کی، سرکاری چیزیں خراب کر دیں۔ 24 کروڑ لوگ اس کے مالک تھے۔ قیامت کے دن کس کس کو جواب دے گا اور کیسے جواب دے گا؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، بچت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم عوامی چیز کو، عوامی وسائل کو اپنی سمجھیں۔ جیسے یہ گھر ہمارا اپنا ہے تو اس کے باہر جو گلی ہے، جو سڑک ہے، وہ بھی ہماری اپنی ہے، ہم اس کو بھی اپنا سمجھیں۔ جب اپنا سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ بہت بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ وطن سے محبت کا یہی مطلب ہے کہ جب اس چیز کو اپنا سمجھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کتنے بڑے گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، راستے کو تکلیف دہ بنانا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جب اپنا سمجھیں گے تو پھر ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ سمجھا کہ بس یہ 2-4 مرلے کا گھر ہمارا ہے، اس کے بعد باہر ہماری بلا سے، تو پھر میرے محترم بھائی اور دوستو، پھر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس سے انسان خود بھی بچ نہیں سکتا۔ تو وطن سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم بس اتنا کر لیں کہ وطن کو اپنا گھر سمجھ لیں اور اہل وطن کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھ لیں، اور وطن کے وسائل کو اپنے مال اور اپنے وسائل کی طرح سمجھنا شروع کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔